أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. یہ سورہ القاریہ ہے. تو سورہ القاریہ میں کل 5 آیتیں ہیں اور کل 11 آیتیں ہیں، جن میں سے 5 آیتوں کا ذکر کل ہوا تھا اور باقی 6 آیتوں کا ذکر آج ہو جا رہا ہے. پہلے ترجمہ ملاحظہ فرما لیں کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کے ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ ایک شعلہ مارتی دہکتی آگ ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زمانے سے یہ سن رکھا ہوگا کہ جس کا پلڑا بھاری وہ جنت میں جائے گا اور جس کا پلڑا ہلکا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ ہلکا اور بھاری اور پلڑا ہے کیا چیز؟ تو یہ دراصل اللہ رب العزت ہی اس کی کیفیت کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ترازو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس ترازو میں لوگوں کے نامۂ اعمال، لوگوں کے کردار، لوگوں کے حسنات، لوگوں کی سیئات، ان سب کو جمع کر کے رکھا جائے گا. مثال کے طور پہ جیسے ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ترازو ہوگی، اس کے 2 پلڑے ہوں گے. یہاں پہ ایک پلڑے میں سامان رکھا جاتا ہے اور دوسرے پلڑے میں جو ہے بٹخرا رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھیں گے. اب جو چیز زیادہ ہوگی وہ بھاری ہو جائے گا. اگر کسی انسان کی نیکی زیادہ ہوگی تو اس کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس بندے کی برائیاں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو اس کا جو گناہ والا پلڑا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ میزان کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے. کہیں میزان بیان فرمایا ہے اور کہیں موازین. تو موازین یہ میزان کی جمع ہے، یعنی بہت سے ترازو ہوں گے. تو اس کا 2 جواب دیا جاتا ہے کہ موازین کیوں کہا ہے. تو ایک جواب تو یہ ہوتا ہے کہ موازین اس لیے کہا گیا کیونکہ ترازو کے کئی اجزاء ہوتے ہیں. ڈنڈی ہوتی ہے، اس کے پلڑے ہوتے ہیں، رسی ہوتی ہے، تو ان سب کو ملا کے موازین کہہ دیا گیا. یا بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ موازین کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ خاص ترازو بنائے ہوئے ہیں. یعنی نماز الگ جگہ تولی جائے گی، روزہ الگ جگہ پہ تولا جائے گا، زکوٰۃ الگ اور حج الگ، دیگر اعمال کو الگ اللہ تعالیٰ تولیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے وزن کریں گے لوگوں کے اعمال کا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں تو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اب اس کی 3 بڑی وجہ ہو سکتی ہے. یا تو انہوں نے جو کام کیا ہے بڑے بڑے اچھے وہ کفر کی حالت میں کیا ہے، کفر و شرک کی حالت میں. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نفاق اور ریاکاری کے ساتھ کیا ہے.
تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. جیسے مان لیجیے ابھی ہم لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے, جس نے اللہ کے لیے پڑھی ہے تو اس کی یہ جمعے کی نماز بڑی وزنی ہے, اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو اس کا کوئی وزن وہاں نہیں ہوگا, ادا ہو جائے گی بس. اور تیسرے یہ ہے کہ انسان نے کیا تو ہو صحیح حالت میں لیکن مرا نہ ہو ایمان کی حالت میں, تو اس وقت بھی اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ اکارت ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم, کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا, اس کو جھٹلا دیا اور اللہ سے ملنے کا یقین نہیں رکھا, تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. اس سے مراد مشرکین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھیں گے, یعنی ان کے عمل کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا. اور دیکھیے جس کا وزن کیا جائے گا اس کا وزن اگر بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے. قرآن میں ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ جن کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, کہ جن کا وزن ہلکا ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں, وہ بہت خسارے میں ہیں, اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. فی جہنم خالدون. اس لیے اپنے وزن کو بھاری کرنے کے لیے ترازو پر آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں, انسان کو نیکیاں بڑھانی چاہیے اپنے کھاتے میں نیکیاں بڑھاتے رہنا چاہیے. انسان نیکی کمانے میں بڑا کوتاہ ہے. ہاں, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ نیکی کا جب موقع آتا ہے تو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. ہاں, اس میں جو ہے جلدی لوگ سبقت نہیں کرتے ہیں. تو نیکی بہت قیمتی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ قیامت کے دن ترسیں گے. تو وہ جو ایک نیکی کے لیے ترسیں گے نا, وہ یہی میزان ہے کہ میزان میں وہ چاہیں گے کہ ایک نیکی مل جائے تو نیکی والے پلڑے میں وہ نیکی رکھ دے تاکہ اس کا وزن بھاری ہو جائے. تو اسی ہی وزن کو بھاری کرنے کے لیے لوگ کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ وہ دن جس دن لوگ نیکی کے لیے محتاج ہوں گے تو ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ دار سے منہ چھپاتا پھرے گا کہ کہیں وہ میری نیکی مانگ نہ لے. بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے, بیٹے ماؤں سے اور مائیں اپنی اولادوں سے, بھائی بھائی سے بھاگتا پھرے گا. قرآن میں ہے. تو وہ جو بھاگنا ہوگا وہ اسی میں ہوگا کہ ترازو میں ہماری نیکی زیادہ ہو جائے, ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے, اس کی لوگ کوشش کریں گے. حدیث میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, انسان کا جو عمل ہے یا جو بول ہے ان سب کا وزن کیا جائے گا, ان سب کا وزن کیا جائے گا, کوئی بچ نہیں پائے گا. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے نیک اور دیندار ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ وزن نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہوگی, اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے اعمال میں صرف نیکی ہی نیکی ہے. جیسے انبیاء علیہم السلام, حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں, ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ تو معصوم ہیں, ان کے کھاتے میں کوئی برائی ہے ہی نہیں.
ایسے ہی 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے، نبی اور رسول کے علاوہ۔ تو وہ جو 70,000 ہوں گے، بعض روایت میں ہے کہ ہر 70,000 کے ساتھ 1,000 آدمی اور لگایا جائے گا، یعنی 70,000 میں 1,000 اور بڑھاتے جائیے ہر 1000 پر۔ تو اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جو ہے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ترازو کے پاس پہنچے تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے حکیم تھے اور ہمارے عزیز وہ جو ہے گزر گئے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ CID کا سامنا ہی نہ ہو، کیونکہ جب سامنا ہوگا تو حساب آسان نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جو محاسب ہے، حساب لینے والا ہے، اس کے حساب سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ہاں جب حساب ہوگا اور پھر اللہ کے ایسے فرشتوں نے لکھا ہوگا جنہوں نے کبھی رشوت نہیں لی اور جن کا سب ریکارڈ صحیح ہوگا۔ یہاں کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ممکن ہے کہ غلط لکھا ہو، کسی کے مذہب کی وجہ سے اس کے خلاف زیادہ لکھ دیا گیا ہو، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب بالکل صحیح لکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پہ لوگ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے پلسرات کو بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ترازو رکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے حوض کوثر ہوگا۔ تو انسان جب حساب کے لیے جائے گا تو اس کو پلسرات پہ سے گزر کر جانا ہوگا۔ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ پلسرات پہ سے گر جائے گا، یعنی کتنے لوگ ایسے ہی چھٹ جائیں گے۔ وہ امتحان ہوتا ہے نا ISPCS کا، تو اس کے پری ہوتا ہے پہلے، تو پری امتحان ہوگا، تو پری امتحان میں کتنے لوگ گر جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا امتحان ہوگا، مین امتحان ہوگا، پھر انٹرویو کا نمبر آتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ دوسرا درجہ ہوگا میزان، اور پہلا درجہ ہوگا پلسرات، اور تیسرا درجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیں گے، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیں گے وہ ناکام ہوگا۔ یہ تیسرا درجہ ہوگا۔ یہ انٹرویو والا ہے کہ ڈائریکٹ رب سے ملاقات ہوگی پھر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے جب میزان کو رکھیں گے تو وہ بہت بھاری میزان ہوگی، تو فرشتے اس ترازو کے پلڑے کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ اے پروردگار لمن یزن ھذا، کہ اس میں کس کا وزن ہوگا، یعنی وہ بہت بھاری ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ترازو اللہ تعالیٰ کا ہوگا نا، یہ اتنا بھاری ہوگا کہ 7 زمین اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں آرام سے آ جائیں گے، اتنا بڑا ہوگا۔ کیونکہ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا نا کہ کیسے اتنی بڑی دنیا ہے اور اس کے کیسے اعمال تولے جائیں گے اور سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اتنا بڑا ہوگا۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کس کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن شئت من خلقی، اپنی مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا اس پہ تول دوں گا، یعنی اس کے اعمال کو تول دیں گے۔ اور جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا کسی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ میری شفاعت فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ان صحابی نے پوچھا، انس بن مالک نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم کو وہاں ملیں گے کہاں؟ بہت سے لوگ یہاں پہ ٹھگتے رہتے ہیں، کہتے ہیں تم آنا آفس میں، سمجھیں ہم ملا دیں گے۔ تو جب جائیے تو نہ وہ خود ملتے ہیں نہ ان کا موبائل ملتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ملیں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پل صراط پر ملوں گا۔ صحابی کو فکر تھی نا کیسے نجات پا جائیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں نہ ملے تو پھر کہاں ملیں گے؟ تو کہا کہ پھر مجھ کو میزان یعنی ترازو کے پاس ڈھونڈ لینا۔ انہوں نے کہا اگر وہاں بھی نہ ملیں گے تو کہاں ڈھونڈوں گا؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح ملاقات ہو جائے اور وہ جو ہے مجھے نجات دلوا دیں، اللہ سے سفارش کر کے بخشوا دیں، یہ مطلب تھا۔ جیسے آپ سے کوئی حج پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے کسی ایسے آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ملیں گے عالم مفتی سے، تاکہ مجھے حج کے طریقے سکھلا دیں، بتا دیں۔ تو وہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم تم کو جو ہے حرم کے گیٹ پر ملیں گے یا فلاں جگہ ملیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم تم کو بخشوانے کے لیے امت کو پوری بتا رہے ہیں کہ تمہیں بخشوانے کے لیے ہم 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ضرور ملیں گے، اور نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یعنی 3 میں سے ایک جگہ ضرور بھی ضرور ملیں گے، یا میزان پر یا پل صراط پر اور یا حوض کوثر پر، ان 3 جگہوں پہ ضرور ملیں گے۔ اس لیے جو ہے انسان یہ دعا کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو اور ان کا سامنا ہو، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو سفارش کر کے بخشوا دیں۔ دیکھیے انسان کو اپنی نیکی کو وزنی بنانا چاہیے، اور یہ جتنے بھی عمل ہیں دنیا میں، جتنے بھی عمل ہیں اس میں وزن ہوتا ہے۔ وزن کیسے آتا ہے؟ وزن آتا ہے اخلاص سے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے گا اس میں کیا ہو جائے گا؟ وزن آ جائے گا۔ وہ جو ہے رسی بیچتے ہیں لوگ دکان پہ، سمجھے آپ، اور چاہے جتنی سردی ہو رسی کو تھوڑا بھگا دیتے ہیں، سمجھے آپ۔ تو وہ کیوں بھگاتے ہیں؟ وہ اس لیے بھگاتے ہیں تاکہ یہ وزنی ہو جائے۔ جب یہ وزنی ہو جائے گی تو تھوڑی ہی سی رسی 1 کلو ہو جائے گی، تو وہ وزنی کرنے کے لیے، لیکن یہ جو وزن بڑھا رہے ہیں یہ بے ایمانی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ وزن بڑھانا گناہ ہے۔ ہاں، وزن بڑھائے اپنے عمل کا اخلاص کے ذریعے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا عمل میں وزن ہوگا۔ آپ خود بتائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جو اعمال ہیں وہ اعمال ہمارے اعمال سے بلا شبہ بہت سے صحابی ایسے ہیں جن کے عمل بہت تھوڑے تھے، کیونکہ انہوں نے لمبی زندگی ہی نہیں پائی۔ بعض صحابی تو ایسے ہیں جو ایمان لائے اور ان کو 24 گھنٹہ بھی زندگی کا نہیں ملا، لیکن پورے دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ سارے دنیا کے ولی مل کے ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک چھوٹا سا عمل اتنا وزنی ہے کہ ہمارے سارے رات کی تقریر اور سارے مہینے کی تفسیر ان کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے وزن کے برابر نہیں۔ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز تھے۔ بہرحال حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو گھوڑے پہ چلتا ہے اور جو مال خرچ کرتا ہے اور جو ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے یا اپنے گھوڑے کو کھلاتا ہے، حتیٰ کہ گھوڑے کا جو بول و براز ہے، وہ بول و براز کہتے ہیں پیشاب پخانے کو، اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا وزن کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کی نیکیاں کیا ہوں؟ بڑھیں۔ اس لیے بہانے سے جو ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تملأ المیزان، یعنی سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اور الحمدللہ کہنا، صرف اتنا سا کہنا ہی ترازو کو بھر دے گا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ چھوٹا سا ذکر اللہ کا یہ بھی بڑا وزنی ہے۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے بھی جو ہے انسان کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون سا سبحان اللہ کہنا جو ہے ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ کوئی بھی نیکی سے جو ہے پہلو تہی نہ کرے انسان،
اور پھر آخری بات سمجھ لیجئے آپ کہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ جو نامہ اعمال ہے، یہ نامہ اعمال آخر تولا کیسے جائے گا؟ کہیں دکھائی تو دے نہیں رہا ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے لیں، تول لیں، کوئی چیز تو ہے نہیں، وہ تو انسان کا اخلاص ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، تو آخر تولا کیسے جائے گا؟ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں نیوز دیکھتے ہیں، اس میں آتا ہے سردی اتنے ڈگری، گرمی اتنے ڈگری، تو کیا سردی اور گرمی کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے؟ کہیں وزن کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ایسا آلہ اور ایسا پیمانہ ہے انسانوں کے پاس کہ جس سے ڈگری کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس ایسے آلے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے عاجز ہے کہ وہ انسانوں کے اچھے اور برے عمل کے لیے کوئی ترازو نہ بنا سکے، اچھے اور برے عمل کو تول نہ سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاس سب سسٹم ہے، اور یہاں دنیا والوں سے بہتر سسٹم ہے، دنیا والوں سے بہتر سسٹم ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں نے سنا ہے کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر کی باتوں کا آئیڈیا لگا لیتا ہے، تو کیا اللہ تعالی ہماری نیکیوں اور برائیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور اگر اتنی باریک بات سمجھ میں نہیں آئی تو موٹی بات سمجھ لیجئے۔ موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کو ایک شکل دے دیں گے اور ایک جسم دے دیں گے، اور اس کو تولا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا جو ہے ایک ضعیف اور بوڑھی عورت کی شکل میں آئی دنیا، تو ایسے ہی جو ہمارے اچھے عمل ہیں وہ کسی اچھے عورت کی شکل میں، مرد کی شکل میں، یا کسی پہاڑ کی شکل میں آئیں گے اور وہ ترازو پہ رکھا جائیں گے، اور جو برے اعمال ہیں وہ سانپ بچھو کی شکل میں آئیں گے، ان کو تول دیا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دے دیں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے زکوٰۃ کے مال کو کیا بنا دیا جائے گا؟ سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ خود کہے گا کہ انا مالکا انا کنزکا، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو جس طریقے سے مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن برے اعمال کو کوئی بدصورت جن کی شکل دے دی جائے، یا سانپ کی شکل دے دی جائے، اور اچھے عمل کو کسی نیک فرشتے کی اور کسی حور کی شکل دے دی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو ترازو پہ رکھا جائے۔ اس لیے یہ سب ممکن ہے۔ بہرحال ہم لوگ اپنی کوششوں سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھانے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور کن چیزوں سے نیکیاں بڑھتی ہیں یہ اس کو آپ معلوم کریں، معلوم کر کے نیکیوں کو بڑھائیں۔ اور یہ اپنے ترازو کو وزنی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس کو کہتے ہیں سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے یہ۔ جتنا چاہے انسان اکٹھا کر لے، ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کا ثواب ملے گا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو گویا 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیوں کو بڑھانے والا بنائے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد